تو یہ شعبان کا جو مہینہ ہے تو اس مہینے میں اللہ کے نبی روزے بھی زیادہ رکھا کرتے تھے اور عبادتیں بھی زیادہ کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ کی حدیث ہے. اب اس مہینے میں آتی ہے 15ویں شعبان کی رات، 14واں شعبان اور 15ویں رات جو آتی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے. اب شب برات کو تو کچھ لوگ بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور ہمارے ہندوستان کے اندر تو کئی زمانے سے، ہندوستان کے پورے بر صغیر کے اندر اس رات کو ایک تہوار اور عید کے طرح منایا جاتا ہے. گویا کہ یہ مسلمانوں کا تہوار ہے اور عید ہے. کیا ہے؟ تہوار ہے اور عید ہے. حالانکہ نہیں، اس رات کی فضیلتیں ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اس رات کی فضیلتیں ہیں، لیکن اس رات کی فضیلتیں ایسی نہیں ہیں کہ یہ مسلمانوں کے اوپر لاگو کر دی جائے اور مسلمان اس رات کی فضیلت کے وجہ سے اس رات کو عید منا لے. اس رات کو کیا منا لے؟ عید منا. ایسی کوئی فضیلت نہیں. سب سے پہلی بات کہ شب برات کے تعلق سے جتنی بھی احادیث آئی ہے ساری کے ساری احادیث ضعیف ہے. کیا ہے؟ ساری کی ساری احادیث ضعیف ہے. پہلی بات. دوسری بات کہ اس رات میں عبادت کرنا کیا فرض واجب ہے؟ سب سے پہلی بات عبادت کی اگر کہے تو عبادت تو ہوتی ہی نہیں اس رات میں، فقط جاگنا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جاگنا ہوتا ہے، عبادت نہیں ہوتی ہے. اللہ ماشاء اللہ جو اللہ کے بندے ہیں جو اپنے گھروں میں یا مسجدوں کے اندر آ کے ایک حصے تک یا رات کے 2 حصے تک یا مکمل رات تک جاگ لیتے ہیں، عبادت کر لیتے ہیں. پر ان لوگوں کے اندر بھی ان کو دھوکہ لگا ہوا ہے. اگر وہ اپنی عبادت رات بھر عبادت اگر کر رہے ہیں اور اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ اس رات میں عبادت کرنا میرے اوپر فرض واجب ہے، تو وہ بھی غلطی پر ہے. وہ بھی کیا ہے؟ غلطی پر ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے جس طرح سے 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض ہے، اس طرح سے پورے سال کے اندر شب برات کی رات میں عبادت کرنا مجھ پر فرض ہے، تو شریعت کی نگاہ وہ بندہ بدعتی ہے. کیا ملا؟ یہ ادھورے علم کا نتیجہ ہے، ادھورے نالج کا، کہ ہم اسلام کا مکمل نالج نہیں لیتے. ہم اسلام کی مکمل تعلیمات نہیں لیتے. ہم بس دیکھا دیکھی اور جو رسمی جو چیزیں ہوتے ہیں نا ان کے اوپر زیادہ چلتے ہیں. تو اگر وہ بندہ یہ سوچ کے عبادت کر رہا ہے کہ پورے سال میں اس رات میں عبادت کرنا فرض واجب ہے، نہیں کروں گا تو میں گنہگار ہوں گا، تو وہ بندے کو علماء کرام نے بدعتی کہا ہے. کیا کہا ہے؟ بدعتی کہا ہے. اور کوئی بندہ یہ نیت سے عبادت کر رہے کہ بھائی چلو ایک مبارک رات ہیں اور چلو اس کے تعلق جتنی احادیث آئی ان احادیث میں تھوڑا ضعف ہے یا ضعیف حدیث ہے، بہرحال کچھ بھی ہو، بس میں عبادت کر رہا ہوں، بس مجھے شوق ہے عبادت کرنے کا. اگر کوئی بندہ اس وجہ سے عبادت کرتا ہے اور اس عبادت کرنے کو لازمی نہیں سمجھتا، واجب اور فرض نہیں سمجھتا، تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کیا دیں گا؟ وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ. وہ اس رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ ہر رات کے ساتھ خاص ہے. ہر رات تم اگر اٹھ کر عبادت کرتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، تو یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے. تم جتنی عبادت کرو گے اللہ تم کو اتنا نوازے گا. تمہاری عبادت کے اندر جتنا انہماک ہوگا، استحضار ہوگا، اخلاص ہوگا، اللہ تمہارے اخلاص کے اوپر تم کو اتنا نوازے گا. تو یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن جو اجتماعی طور پر اس رات میں جو جاگنے کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جاگنا ہی ہے، اور کچھ بندے تو ایسے ہوتے ہیں جاگتے ہیں، گھومتے ہیں، سیر سپاٹا کرتے ہیں اور چوراہوں کے اوپر بیٹھ کے خوب ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور رات کے 3، 3:30، 4 بجے آ کر مسجد کے اندر اللہ کے ولی بن جاتے. کیا بن جاتے؟ اللہ کے ولی بن جاتے. پھر ایک دم آرام سے وضو کریں گے، بہترین والا وضو کریں گے، اور پھر آئیں گے اور تہجد کی نماز پڑھیں گے، پھر تھوڑی عبادت کر لیں گے، تسبیح و تلاوت کر لیں گے، اور عین فجر کا وقت ہوتا ہے نا اس کے آدھا ایک گھنٹہ پہلے، کہ وہ وقت جو ہوتا ہے نا سحر کا وقت، وہ غلبے کا، نیند کے غلبے کا وقت ہوتا ہے. پھر اس اللہ کے ولی کی نماز بھی فجر کی کہاں ہوتی ہے؟ اپنے گھر کے نرم بستر کے اندر ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے عام طور پر. کتنے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ صرف کیا کرتے ہیں 3-4 بجے آ کر آتے ہیں، 2-4 رکعت اپنی تہجد کی پڑھ لیتے ہیں، تھوڑی دعا کر لیتے ہیں، تھوڑی تلاوت ذکر کر لیتے ہیں، اور پھر برابر فجر کا وقت ہونے کے قریب ہوتا ہے تو گھر کو چھٹ جاتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے جو میں نے ابھی بتایا. لیکن کچھ بیچارے اللہ کے بندے ہیں وہ مکمل عبادت کرتے ہیں،
اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھروں کو جاتے ہیں، ایسے لوگ مستثنا، میں ایسے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت عام ہو جاتی ہے، اس پر روک لگانا بہت ضروری ہوتا ہے، روک لگانا بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایک فقہ کا ایک قاعدہ ہے، اذا ضاق الامر اتسع، جب معاملہ بہت زیادہ تنگ ہو جاتا ہے نا، بہت زیادہ تنگ ہو جاتا ہے، تو ہمارا اسلام، ہماری شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ وہاں پر تھوڑی گنجائش پیدا کرو۔ کیا کرو؟ تھوڑی گنجائش پیدا کرو، چاہے وہ ہمارے معاملات ہو، معاشرت ہو، عبادات ہو، کچھ بھی ہو۔ جب بہت تنگی پیدا ہو جاتی ہے نا، تو وہاں پر تھوڑی وسعت پیدا کرو، یہ شریعت کا ہم کو حکم ہے۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ جب بہت زیادہ لاپرواہی پیدا ہو جاتی ہے نا، کچھ چیزوں کے اندر بہت زیادہ لاپرواہی پیدا ہو جاتی ہے نا، تو وہاں پر تھوڑی سی تنگی پیدا کرنا پڑتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ تھوڑی سی تنگی پیدا۔ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ امت جو ہے یہ صراط مستقیم پر قائم رہے، یہ امت افراد اور تفرید سے بچتے ہوئے امت وسطیٰ بنتے ہوئے کیا چلے؟ اللہ کے نبی کے راستے کے اوپر چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور زمین کے اوپر ایک لائن کھینچی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ بازو بیٹھے ہوئے، دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک لائن کھینچی اور پوچھا صحابہ سے یہ کیا ہے؟ صحابہ خاموش۔ پھر کہا یہ جو میں لائن کھینچ رہا ہوں نا، یہ صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے اور یہ سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ زمین کے اوپر لائن کھینچ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا کہ اپنی انگلی سے اس کے سائڈ میں کچھ لائنیں بنائی، اس سائڈ میں بنائی، اس سائڈ میں بنائی، اور کہا کہ یہ جو راستے جو ہے نا، یہ جو لائنیں جو میں بنا رہا ہوں نا، یہ سب دھوکے والے راستے ہیں، یہ سب شیطانی راستے ہیں۔ اگر کوئی صراط مستقیم سے ہٹ کر ان راستوں پر ہو لے گا تو ان راستوں سے وہ جنت کو نہیں پائے گا، اس راستے سے وہ جنت کو نہیں پائے گا۔ اسی حدیث کے حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں کہ شب برات کو آج لوگوں نے عید کے تہوار کے طور پر منانا شروع کیا۔ اس رات کے اندر وہ اس طرح سے چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں جیسا کہ یہی عین شریعت ہے۔ گھروں کے اندر اچھا اچھا کھانا بنانا، اچھی اچھی مٹھائی بنانا، حلوے بنانا، اور لوگوں کے اندر اس کو تقسیم کرنا، اور تقسیم کرنے کے بعد پھر ہاتھ لگا کر بیٹھنا پہ ان کے وہاں سے آتا کہ نہیں آتا، پتہ چلا وہ شب برات نہیں منا رہے۔ پھر اگلی بار بھی ان کو دھیان رکھنا بھائی ان کے وہاں سے نہیں آتا ان کو نہیں بھیجنے کا، بھائی ان کے وہاں سے آتا ان کو بھیجنے کا۔ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ پھر اس رات کے اندر لائٹنگ، چراغاں کرنا مطلب کیا؟ لائٹنگ لگانا اور خوب دیے لگانا، اور ایسا مطلب ایک ماحول کریٹ کرنا جیسے کہ بہت بڑا کوئی فنکشن رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے دوستو؟ یہ بھی کیا ہے؟ ایک طرح کی بدعت ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ